یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ سورہ لقمان کی 17 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے میرے بیٹے تو نماز کو قائم کر، اور تو اچھی بات سکھلا، اور تو بری بات سے روک، اور جو مصیبت تجھ کو پہنچے اس پر صبر کر، یقیناً یہ تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اس آیت کے اندر ہمت کے 4 کام بتلائے گئے۔ آج کل دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بہت ہمت والا ہوں، بہت ہمت کے کام کرتا ہوں۔ تو دیکھو ہمت کے کام کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا، یہ ہے ہمت کا کام، کہ انسان اپنا عقیدہ صحیح کرے، ایک اللہ کی عبادت، اور ساتھ میں اپنی عبادت اور اپنا عمل صحیح کرے، کہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو، نماز کو اس کی سنت اور آداب کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ مسلمان دوستو، نماز بھی سیکھو، یہ بھی سیکھنے کا کام ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھو ایسے نماز پڑھو۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نماز سیکھو، اپنی بستی میں کسی عالم کے پاس، مولانا کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس بیٹھ کر کے دھیرے دھیرے پوری نماز سیکھو۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، کئی دن تک سیکھنا پڑتا ہے۔ دنیا میں آدمی ڈرائیونگ سیکھتا ہے، گاڑی چلانا سیکھتا ہے، کمپیوٹر چلانا سیکھتا ہے، وہ دنیا کے کام ہے۔ نماز آخرت کا کام ہے، جنت کا کام ہے، یہ بھی سیکھنے کا کام ہے۔ سیکھو اور صحیح سیکھ کر کے نماز قائم کرو۔ بستی بستی کے اندر نماز سکھانے کا ماحول ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے بچوں کو مکتب میں، مدرسے میں قرآن سکھاتے ہیں، نماز بھی سکھانی چاہیے۔ تو پہلا ہمت کا کام ہے سنت طریقے سے پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنا نماز کو، مردوں کو جماعت کے ساتھ، عورتوں کو گھروں میں پابندی سے پڑھنا، یہ ہے پہلا ہمت کا کام۔ دوسرا ہمت کا کام کون سا؟ اچھی بات لوگوں کو سکھلانا، اچھی بات لوگوں کو سکھلانا، یہ ہے اصلاح مخلوق، لوگوں کی اصلاح۔ اچھی چیز سکھاؤ، نیک بات سکھاؤ، دین کی باتیں سکھاؤ، شریعت سکھاؤ، یہ دوسرا اچھا سکھانا، یہ دوسرا ہمت کا کام ہے۔ آج لوگ گناہ سکھاتے ہیں، برائی سکھاتے ہیں، چوری کرنا سکھاتے ہیں، 2 نمبری کرنا سکھاتے ہیں، غلط کام سکھاتے ہیں۔ ارے ایمان والو، تم دوسروں کو اچھی بات سکھاؤ، اچھے کام سکھاؤ، اچھے اعمال سکھاؤ، نیک کام کرنا سکھاؤ۔ تیسرا ہمت کا کام ہے برائی اور گناہ سے روکنا۔ گناہ سے خود بھی رکو، دوسروں کو بھی روکنے کا کام کرو۔ آج لوگ گناہ سے روکتے نہیں ہیں۔ گناہ سے روکنا بہت ضروری ہے۔
گناہ سے روکو گے تو اللہ کا عذاب رک جائے گا، اور اگر گناہ سے نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر لوگ گناہ کا کام کرے اور بڑے لوگ، وڈیل لوگ، ذمہ دار لوگ، لیڈر لوگ، عالم لوگ، سمجھدار لوگ اگر گناہ سے روکنے کا کام نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے گناہ سے روکنے کا کام کرو، یہ ہے بڑا ہمت کا کام۔ اور چوتھی بات کیا؟ جب آدمی اچھی بات سکھائے گا، بری بات سے روکے گا، نماز کی پابندی کرے گا تو تکلیف پیش آئے گی، تکلیف کے اوپر سہن کرو، برداشت کرو، برداشت کرنے والے بنو تکلیف کو۔ یہ 4 کام ہمت کے کام ہیں۔ پہلا ہمت کا کام ہو گیا نماز کی پابندی، دوسرا کام ہو گیا اچھی بات سکھانا، تیسرا ہمت کا کام ہو گیا گناہ سے روکنا، چوتھا اچھا کام ہمت کا کام ہو گیا دین کے لیے جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا، سہن کرنا، محنت کرنا، تکلیف اٹھانا۔ یہ 4 کام ہے بڑے ہمت کے کام۔ یہ 4 کام کرنے کے لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اب تم میں سے، ہم میں سے جو بھی آدمی ہمت والا بننا چاہے، ہمتوان، ہمت والا، تو یہ 4 کام کر لو، قرآن تم کو ہمت والا کہے گا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور تو لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھولا، یعنی بے رخی مت کر، منہ پھیرا کے بات مت کر، اور تو زمین میں اتراتے ہوئے مت چل۔ یقیناً اللہ تعالی ہر اترانے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ گھمنڈ اور تکبر کی نظر سے مت دیکھو، دوسرے لوگوں کو حقیر، نیچا اور بیکورڈ مت سمجھو۔ تکبر والے، گھمنڈ والوں کی اسٹائل میں بات مت کرو۔ ارے انسان تو ذرا سا سوچ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان تو ذرا سا سوچ تو صحیح، تو کہاں سے نکل کے دنیا میں آیا؟ 2 انسان کی پیشاب کی جگہ سے نکل کے تو دنیا میں آیا ہے۔ تیرا باپ مرد، اس کی پیشاب کی جگہ سے منی نکلی، تیری ماں اس کی پیشاب کی جگہ سے نکل کر کے تو آیا، 2 انسان کی پیشاب کی جگہ سے نکل کر کے تو آیا، تو پھر تو دنیا میں کیسے تکبر کرتا ہے، کیسے گھمنڈ کرتا ہے، کیسے بڑائی مارتا ہے۔ اور دن میں تجھے کتنی مرتبہ ٹوائلٹ ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پیشاب نکلتا ہے، تھوک نکلتا ہے، ناک میں سے ریٹ نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے، اتنی ساری گندگی تیرے اندر ہے، پھر تو کہاں سے تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی کرتا ہے؟ ذرا سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے، انسان سوچ لے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اہل بیت نبوت میں حضرت محمد ابن حسین ابن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں جتنا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیا بھائی، جو آدمی جتنا تکبر کرے گا اتنی اس کی عقل کم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے بات کرنا ہونا تو اس کے سامنے دیکھتے بھی نہیں ہیں، بولو، منہ پھیرا کے بات کرتے ہیں۔ یہ ہے تکبر کی اسٹائل۔
منہ پھرا کے بات کرنا، گھمنڈ کی اسٹائل میں بات کرنا، یہ بات کی اسٹائل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ محبت سے، اس کی طرف دیکھ کر کے، اس کے سامنے دیکھ کر کے، نرمی سے، پیار سے، اچھے اخلاق سے بات کرو۔ دوسری بات کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، اپنی چال درمیانی ہونی چاہیے، بہت فاسٹ بھی نہیں چلنے کا، دوڑ بھاگ بہت نہیں کرنے کی، اور ایک دم سستر اور ڈھیلے بھی نہیں پڑ جانے کا۔ انسان جب بہت فاسٹ تیز چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو خود کو یا دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اسی لیے اس طرح چلنا کہ جو دوڑ بھاگ ہوئے، فاسٹ ہوئے، خود کو یا دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہوئے، تو ایسا چلنا حرام ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ ایک دم آہستہ چلتے ہیں۔ کیوں بھائی آہستہ چلے؟ عورتوں کی نقل اتارتے ہیں، عورتوں کی اسٹائل میں۔ یہ عورتوں کی نقل اتارنا، عورتوں کی اسٹائل میں آہستہ چلنا، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، یہ بھی غلط کام ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ آہستہ چلتے ہیں خود کو بیمار دکھانے کے لیے، حالانکہ بیمار نہیں ہے، لیکن بیماری کا شو کرتے ہیں۔ ویکنیس نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، لیکن شو کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ ایسے شو کرنے والے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والے ہیں کہ اللہ نے تندرستی دی پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو، اللہ نے ہیلتھی بنایا پھر بھی تم جو ہے بیمار کی اسٹائل میں چلتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو، بہت سے لوگ اپنے آپ کو بزرگ، بڑا عالم، بڑا قاری صاحب اور بڑا مولانا بتلانے کے لیے اسٹائل میں دھیرے چلتے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آدمی کو آہستہ چلتے ہوئے دیکھا، اتنا آہستہ چل رہا تھا کہ ابھی مر جائے گا، ایسا دھیرے ایسا چل رہا تھا کہ ابھی مر جائے گا۔ تو لوگوں کو حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ آدمی کیوں اتنا دھیرے چلتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، حضرت یہ کوئی قاری صاحب کی جماعت میں سے آدمی ہے، کوئی قاری صاحب ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی بڑے قاری صاحب ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اچھی طریقے سے قرآن پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے وہ دھیرے چلتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی بڑے قاری تھے، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اچھی طرح چلتے تھے، اچھی طرح وہ چلتے تھے، یعنی جس طریقے سے چلنا چاہیے، بہت دھیمے بھی نہیں، ایک دم دوڑتے بھاگتے بھی نہیں، درمیانی انداز میں تیز چلتے تھے۔ تو یہ چال اور اسٹائل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ تکبر کی اسٹائل سے مت چلو، ڈھونگ اور بناوٹ کی چال مت چلو۔ انسان اچھی طریقے سے تندرست اور درمیانی چال سے چلنے والا بنے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور حضرت لقمان کی یہ نصیحت
اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ پھر فرمایا اور تو بیچ کی چال چل، درمیان کی چال چل، اور تو اپنی آواز کو نیچے رکھ۔ یقیناً سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ بلا ضرورت چلانا یہ آواز میں اسراف کہلاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو چال کیسی ہونی چاہیے؟ تو درمیانی چال۔ آواز کیسی ہونی چاہیے؟ بہت اونچی بھی نہیں کہ شور شرابہ ہو جاوے۔ گدھے اس طریقے سے چلاتے ہیں۔ تو چال درمیانی، تواضع والی، بولے تو زیادہ چلاوے نہیں۔ اگر زور زور سے چلانے میں کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز میں کمال ہوتا۔ دنیا میں گدھا آواز نکالتا ہے زور زور سے، اور آدمی جب زور سے بولتا ہے نا تو اس کی آواز بگڑ جاتی ہے، بے ڈنگی ہو جاتی ہے، بے مزہ اس کی آواز ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو درمیانی آواز سے بولنا چاہیے۔ بعض امام صاحب لوگوں کی عادت کیا ہے کہ مسجد کے اندر مصلی ہے 5 اور اتنا گلا پھاڑتے ہیں کہ 5000 نمازی نہیں ہوئے، اتنی زور سے چلا چلا کے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض مولانا لوگ بیان کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد میں جتنے سننے والے ہیں، مجمع میں جتنے سننے والے ہیں، ان کے کان میں آواز پہنچ جائے کافی ہے، اسی میں چڑھاؤ اتار ہو جاوے۔ لیکن بلا ضرورت 10 سننے والے ہیں اور جیسے 10,000 کا مجمع نہیں ہوئے سامنے، اس طرح گلا پھاڑ بیان کرتے ہیں، مائک پھاڑ بیان کرتے ہیں، کرسی توڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ سامنے والے سب بہرے ہیں، اس طرح چلا چلا کر کے بوم براڑے کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ بات کی سٹائل بھی اچھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات بتائی گئی اس آیت کے اندر۔ کیسی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے جو چال چل سکتا ہے اس سے تھوڑی زیادہ چال چلے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چلتے تھے، یعنی آپ کی چال قدرتی ایسی تھی کہ صحابہ کو آپ کے پیچھے بہت تیزی سے چلنا پڑتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش خوش رہتے تھے، آپ کے اخلاق نرم تھے، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بڑا سہولت والا تھا، آپ کی طبیعت سخت نہیں تھی، بات بھی کڑک نہیں تھی، شور نہیں بچاتے تھے، بے حیائی والی بات نہیں بولتے تھے، عیب بھی نہیں لگاتے تھے، بخیل بھی نہیں تھے۔ جو چیز اچھی لگتی جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کی طرف سے دھیان ہٹا لیتے۔ بہت اچھے تھے آپ کے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھگڑا نہیں کرتے، کبھی تکبر نہیں کرتے، جو چیز کام کی نہیں ہوئے اس میں کبھی حضور مشغول نہیں ہوتے تھے۔ کتنی اہم اخلاق کی بات بتلائی گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے جانور پرندے بولتے ہیں ان میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، لیکن گدھے کی آواز کا وہ شیطان کو دیکھ کر کے بولتا ہے۔ اسی لیے جب گدھا بولے
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو چھینک آوے تو اس وقت پر بھی آواز کو دھیمی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اچھی زندگی کی 4 چیزیں بتائی گئی، لوگوں سے بات چیت، ملاقات، تکبر گھمنڈ کی اسٹائل میں نہ ہو، منہ پھرا کر بات نہ کرو، زمین پر اترا کے مت چلو، درمیانی چال چلو، زور سے شور مچا کر کے مت بولو۔ یہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اسٹائل اور پیارا طریقہ تھا۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو تمہارے فائدے کے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم کو اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری دے رکھی ہے۔ اور انسانوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بغیر کسی جانکاری اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں سوچو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں تو ہم کو کھلی عطا فرمائی کہ وہ اس کا نعمت ہونا آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آسانی سے انسان سمجھ لیتا ہے، کھلی نعمت بے تکلف سمجھ میں آ جاتا ہے ایسی نعمت۔ اور کچھ نعمت ایسی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، عقل سے سوچنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ نعمت ظاہر میں دنیا میں ہے، اور کچھ نعمت جو ہے روحانی دینی نعمت ہے۔ ظاہر میں نعمت جیسے اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اچھی باڈی دی، تندرستی دی، روزی دی، عافیت دی، یہ سب دنیا کی ظاہری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور دینی اور روحانی نعمت اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اندر جو باطنی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، اچھے اخلاق دیے، دل میں اس اخلاص دیا۔ یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام چیزیں کام میں لگا دی ہے، تمام چیزیں خادم ہیں۔ زمین کی تمام چیزیں خادم، آسمان کی تمام چیزیں خادم، یہ سب چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا سورج انسان کو گرمی اور روشنی دیتا ہے، چاند چاندنی اور ٹھنڈک دیتا ہے، درخت، پانی، ستارے، جانور، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اسی لیے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا، یہ جگت تمہارے لیے پیدا کیا گیا اور تم آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کھیتی، یہ پھل فروٹ، یہ سبزی ترکاری، یہ اناج، سب انسان کے لیے، یہ جانور، یہ پرندے انسان کے لیے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ہوا انسان کے واسطے،
یہ بادل، یہ سورج، چاند، ستارے انسان کے لیے، یہ دنیا کا سسٹم، دنیا کا نظام انسان کے واسطے، ساری دنیا اللہ نے انسان کے لیے لگا دی، فرشتوں کو لگا دیا، لیکن انسان اللہ کی عبادت کرنے والا بنے۔ سب انسان کی خدمت میں ہیں، سب انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، سب انسان کو فائدہ پہنچانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ تو مخدوم الکائنات ہے، آسمان اور زمین، اس کی تمام مخلوق تیرے کام میں، تیری خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ایک حدیث سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے ابو ذر تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑتا ہے اور اپنے اللہ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن ان قریب ایک دن آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں آیا وہاں چلا جا، جہاں سے آیا وہیں لوٹ کے چلا جا۔ یعنی ایک دن آئے گا کہ سورج مغرب سے، پشچم دشا سے، ایسٹ سے نکلے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو انسان کے لیے اللہ نے ظاہری نعمت رکھی، باطنی نعمت رکھی، بہت نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی، لیکن یہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی شریعت میں جھگڑے کھڑے کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں جھگڑے کھڑے کرتا ہے، بیکار کے جھگڑے اللہ کے لیے کھڑے کرتا ہے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے، بڑا نادان ہے، اور اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں یہ جھگڑے نکالتا رہتا ہے، جھگڑے کھڑے کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ عبادت دینے، بندے کو نعمت دینے والے، اس اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، عافیت دی، ایمان دیا، اور اللہ نے اپنا بندہ بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو۔ اللہ نے قرآن دیا، ہدایت دی، ایمان دیا، تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔